بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں جو جہاں رہے خیر و عافیت کے ساتھ رہے، خوش باش رہے، تمام مرادیں پائیں اپنی، اور اللہ پاک اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ یہی ساری دعا میرے لیے بھی اور میرے بچوں کے لیے بھی۔ تو رات کو میں گئی تھی شادی میں، تو شادی بہت زبردست تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کسی کا چہرہ میں اس لیے نہیں دکھا پا رہی کہ کیا پتہ کسی کو یہ بات پسند نہ آئے۔ ویسے تو جو ماشاءاللہ میرے جاننے والے تھے یہاں پہ تقریباً جتنے بھی لوگ، وہ سبھی دیکھتے تھے اور آ کے پوچھ رہے تھے کہ کیسی چل رہی ہیں تمہاری ویڈیوز۔ تو میں نے یہی بتایا الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہیں۔ گھر آ کے ظاہر سی بات ہے ہر کوئی موبائل یوز کرتا ہے، سونے سے پہلے موبائل ضرور دیکھتا ہے ہر کوئی۔ تو میری بھی عادت ہے کہ موبائل دیکھا جائے تو ملک کے جو حالات ہیں نا، دل بیٹھا جا رہا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر، بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس بندے کی ویڈیو دیکھ کر اتنا رونا آ رہا ہے کہ اس طرح اس نے بولا ہے کہ اس کے باپ نے بیچارے نے، معذور باپ ان کا، اور انہوں نے بولا کہ گھر میں 4 دن کے فاقے، اور یہ کہیں جا رہے تھے تو ان کے باپ نے بولا کہ جہاں جا رہے ہو بس واپسی میں کفن لیتے آنا۔ اف، یہ باتیں سن کے دل ایسا بھر رہا ہے کہ یقین کریں کہ شاید یہ انہی کی نہیں، یہ اب ہم پورے پاکستانیوں کی یہی دل کی آواز ہو گئی ہے، سارے پاکستانیوں کی یہی دل کی بات ہے کہ ہم دل چاہتا ہے یا تو یہاں سے کہیں بھاگ جاؤ یا مر جاؤ۔ بہت بہت برے حالات ہو گئے ہمارے ملک کے۔ ہمارا ملک اتنا بہترین ملک ہے، اور اس ملک کی تو کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، اسلام کا قلعہ ہے یہ ملک، اور اس کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی ایسا لگتا ہے نہیں رہا۔ کچھ ہمارے اپنے بھی گناہ ہیں، ہم عوام بھی جسے کہتے ہیں عوام، باحیثیت عوام بھی ہم بہت شاید خراب ہو چکے ہیں، اور ہمارے حکمران تو اللہ نے ہمارے اوپر ایک سزا کے طور پہ مسلط کیے ہوئے ہیں جو ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں درد نہیں ہے، ان کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہے عوام کا۔ ایسے چہرے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ بھرے ہوئے ہیں کہ دیکھ کے دل روتا ہے ان لوگوں کو کہ مطلب کیا ہم خود اتنے بے بس ہیں۔ معیشت آگے سے یہ تصویر دیکھیں ہم، معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے کہ جو کاروباری بندے ہیں ان کا تو بیچاروں کا نہ ہی پوچھے کیا حال ہے، اور جو روز کے کمانے والے ہیں وہ ان کا ایک الگ رونا ہے کہ وہ کہاں سے اتنی مہنگائی کر دی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ پاکستان میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دل چاہتا ہے کبھی کبھی تو خود میرا بھی یہی دل چاہتا ہے، اس بچے کی خبر دیکھیں، یہ ایک الگ کہ یہ اپنے ٹیچر کو بتا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کل آٹا نہیں ہے کھانے کے لیے، تو ٹیچر نے اس کی ویڈیو بنائی اور پھر وائرل ہو گئی یہ ویڈیو۔ اللہ پاک کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں پتہ نہیں، گھر سے باہر بڑھ جاتے ہیں، یقین کریں ایک الجھن رہتی ہے، اللہ پاک گھر لوٹیں تو خوش لوٹیں کہ آج کوئی کام ہوا ہو، آج کچھ اللہ نے دیا ہو۔ تو یہی ہے بس، ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ ہم لوگ تھک گئے، ہم پریشان ہو گئے پاکستان کو لے کے۔ اللہ پاک میں اتنی دعائیں میں ہی کیا سبھی کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان میں خوشیاں دے دے۔ اور یہ دیکھیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا، ایک باحیثیت عوام بھی ہم لوگ اتنے کمزور اور بے حس ہو چکے ہیں کہ جب 30 روپے حکومت نے پیٹرول بڑھایا تو بجائے کہ احتجاج کرتے نکلے اپنے حق کے لیے، لوگ اپنی بائکوں کی، اپنی گاڑیوں کی ٹنکیاں بھروانے نکل جاتے ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لائن، ایک قطاریں لگی ہوتی ہیں گی پیٹرول پمپوں کے کہ 12 بجے سے پہلے ہم اپنی پیٹرول جو ہے وہ بھروا لیں۔ بھائی یہ پیٹرول کتنا چل جائے گا؟ 2 دن چل جائے گا، 3 دن چل جائے گا، پھر تو وہی آپ کو مہنگائی پیٹرول ڈلوانا ہے نا، کیونکہ ان لوگوں نے تو کر دیا جو کرنا تھا، اب تو بھگتنا ہم عوام کو ہی ہے نا۔ ہم پس گئے برے طریقے سے، سمجھ سے باہر ہے کیا ہوگا، اور وقتاً فوقتاً کہہ رہے ہیں برے سے برے حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ شریف انسان کا جسے کہتے ہیں نا سفید پوش انسان کا تو گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ پھر یہ پشاور بم دھماکہ، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت دل اداس ہوتا ہے یہ ساری خبریں پڑھ کے اور سن کے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔